وہ تیز رفتاری سے سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ آس پاس کی کسی چیز، کسی آواز، کسی وجود کا ہوش تک نہ تھا۔ سینے میں اٹھتی گھٹن ہر قدم کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا محبوب جسے وہ بچپن سے چاہتی آئی تھی، آج اسی کی آنکھوں کے سامنے کسی اور کو وہ مقام دے چکا تھا۔ وہ مقام جسے پانے کی آرزو وہ برسوں سے دل میں سجائے ہوئے تھی۔ سرمئی آنکھوں میں نمکین پانی کی تہ یوں جمع ہوئی کہ چند لمحوں کے لیے بیانائی دھندلا گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے جیسے دھند چھا گئی تھی۔ وہ ابھی اپنی آنکھیں صاف کرنے کو ہی تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی اسے ٹکر مار چکی تھی۔ فریال کا نازک وجود ایک دل دہلا دینے والی چیخ کے ساتھ زمین پر گرا۔ زمین پر پڑا ایک سخت پتھر اس کے سر کے پچھلے حصے سے ٹکرایا اور ایک پل بھر میں اسے ہوش و خرد سے بیگانہ کر دیا۔ گاڑی میں بیٹھا ارمان خان سکتے کی حالت میں سڑک پر جمع ہوتے ہجوم کو گھورتا رہ گیا۔ وہ آج اسلام آباد سے کراچی کئی سالوں بعد اس مقصد کی تکمیل کے لیے لوٹا تھا جس سے اس کی سانس سے جڑی ہوئی تھی۔ اس کی تمام توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز تھی کہ فون کی اچانک بجتی رنگ ٹون نے لمحہ بھر کے لیے دھیان ہٹایا اور یہی لمحہ اس بڑے حادثے کا سبب بن گیا۔ ہوش آتے ہی وہ گھبراہٹ سے گاڑی سے باہر نکلا اور فریال کے زخمی وجود کی طرف لپکا۔ ہجوم کو چیرتا جب وہ اس کے قریب پہنچا تو قدم جیسے زمین میں جڑ گئے۔ سامنے پڑے خون میں لت پت وجود کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بے یقینی سے پوری حد تک پھیل گئی تھیں۔ یہ کیسا اتفاق تھا؟ اسے کبھی گمان بھی نہ تھا کہ وہ اسے اس حال میں دیکھے گا۔ ایمبولینس کے چیختے سائرن کی آواز نے اس کی ساکت ہوتی سانسوں کو جیسے جھنجھوڑا۔ وہ چونک کر بے یقینی کی کیفیت سے نکلا اور فریاد کے نازک وجود کو دونوں بازوؤں میں اٹھا کر تیزی سے ایمبولینس کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر اضطراب صاف دکھائی دے رہا تھا، جبکہ دھڑکنیں خوف کی شدت سے بے ترتیب اور سست رفتاری سے دھڑک رہی تھیں۔ وہ اضطرابی کیفیت میں ایمرجنسی وارڈ کے باہر ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ اس کا پرسنل سیکرٹری عرفان سینے پر ہاتھ باندھے گہری تشویش سے ارمان کو یوں بے چین دیکھ رہا تھا۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی۔ ارمان بغیر کچھ کھائے پیے مسلسل چلتا پھر رہا تھا۔ پولیس کو عرفان نے سنبھال لیا تھا، جبکہ فریال کے پاس موجود موبائل سے وہ اس کے گھر والوں کو اطلاع دے چکا تھا جو ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ ایمرجنسی کی جلتی سرخ بتی اچانک ہری میں بدلی تو ارمان کے قدم جیسے رک گئے۔ اس نے گھبراہٹ سے دروازے کی طرف دیکھا اور باہر آتے ڈاکٹرز کو دیکھتے ہی تیزی سے ان کی طرف لپکا۔ کیسی ہے وہ؟ ارمان نے بے چینی سے پوچھا۔ مسٹر ارمان، آپ کے پیشنٹ خطرے سے باہر ہے۔ سر کے پچھلے حصے میں چوٹ آئی ہے جو انٹرنل بھی ہے۔ فی الحال وہ ہوش میں نہیں ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد انہیں سب کچھ یاد رہے گا یا نہیں، اس بارے میں ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ان کی ٹانگیں بھی پیرالائز ہو چکی ہیں، لیکن اگر مکمل خیال اور توجہ دی جائے تو وہ جلد دوبارہ چل سکتی ہیں، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ سنجیدگی کے ساتھ بتایا۔ ارمان نے جبڑے سختی سے بھینچ کر ان کی بات سنی۔ ڈاکٹر اس کے کندھے پر ہلکی سی تسلی بھری تپکی دے کر وہاں سے آگے بڑھ گیا، جبکہ ارمان کی نگاہیں اب بھی ایمرجنسی کے دروازے پر جمی تھیں۔ ارمان نے سرخ نگاہوں سے ارمان کی طرف دیکھا، جو الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ارمان کے اس قدر مضطرب انداز کی وجہ کیا تھی۔ لو، پہلے کم مصیبت تھی جو یہ مزید پریشانیاں لے آئی، عرفان نے بے بسی سے سوچا۔ ابھی ارمان اس سے مخاطب ہونے ہی والا تھا کہ اس کی سماعتوں میں ایک تیز اور سخت آواز گونجی۔ ارمان کی بھویں تن گئی اور اس نے پلٹ کر آنے والی سمت دیکھا، جہاں ایک عمر رسیدہ خاتون کو دیکھ کر اس کے لب سختی سے بھینچ گئے۔ میں نہ اب اس لڑکی کا خرچہ اٹھاؤں گی صفدر میاں، اور نہ اسے اپنے گھر رکھوں گی۔ پہلے ہی وہ ہم پر بوجھ تھی، اب تو دونوں ٹانگوں سے بھی اپاہج ہو گئی ہے۔ عالیہ بیگم نخوت سے اپنے ساتھ آئے صفدر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ارمان نے بھویں چڑھا کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ بیگم، خاموش رہو، گھر جا کر بات کر لینا، یہ مناسب جگہ نہیں ہے۔ صفدر صاحب نے ارمان پر ایک سرسنی نظر ڈال کر انہیں ٹوکا۔ ارے کیوں نہ کروں صفدر میاں، میں ابھی بات کروں گی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے نا، تم ہی اس کا خرچہ اٹھاؤ، اور جب ٹھیک ہو جائے تو اسے کسی یتیم خانے چھوڑانا، اس کی اصل جگہ وہی ہے۔ بہت ثواب کما لیا میں نے ایک یتیم کو پال کر، اب مزید نہیں کر سکتی۔
عالیہ بیگم صفدر صاحب کی بات کاٹ کر تیکھے لہجے میں ارمان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ ارمان نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر خود کو ضبط میں رکھا۔ سر علاج کا سارا خرچ خود اٹھانے کو تیار ہیں، بلکہ اٹھا بھی رہی ہیں۔ آپ تھوڑی انسانیت دکھائیں، اس طرح کیسے ہم انہیں یتیم خانے چھوڑ سکتے ہیں؟ عرفان نے ناگواری سے کہا۔ عالیہ بیگم نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ میاں مجھے انسانیت مت دکھاؤ، اتنی ہی انسانیت کرنی ہے تو اپنے سر کو کہو نکاح کر لے اس سے، یتیم خانے نہیں اپنے مہنگے بنگلے میں لے جائے، انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ عرفان نے دانت بھینچ کر ان کی طرف دیکھا۔ عمر کا لحاظ نہ ہوتا تو شاید وہ جواب بھی دے دیتا، جبکہ ارمان کی سفید رنگت غصے سے سرخ ہو چکی تھی۔ وہ اشتعال انگیز نگاہوں سے عالیہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ عرفان، آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، اس آدھے گھنٹے کے اندر اس وجود کے بارے میں تمام معمولات میرے سامنے ہونی چاہیے۔ وہ کتنے عرصے ان کے گھر رہی، کتنا خرچ انہوں نے کیا، کہاں پڑھی کہاں نہیں، غرض اے سے لے کر بی یہ تک مجھے اس وجود کے بارے میں جاننا ہے، اور ان کے ہوش میں آتے ہی قاضی صاحب کا انتظام کرو، میں نکاح کروں گا ان سے، انہیں اپنے مہنگے بنگلے سے لے کر اپنی سانسوں تک اختیار دوں گا۔ ارمان نے یخ لہجے میں حکم دیا، جبکہ اس کی تمسخر اڑاتی نگاہیں عالیہ بیگم پر جمی تھی، جن کا چہرہ تیزی سے فک ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ یہ امیر خوبرو مرد ان کی باتوں پر بھڑک کر فریال کو چھوڑ کر چلا جائے گا، مگر وہ تو اسے اپنے نام کرنے پر تل گیا تھا۔ عرفان بھی ہکا بکا سا ارمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا بوس جو شادی کے نام سے ہی دور بھاگتا تھا، آج ایک انجان لڑکی کو اپنانے جا رہا تھا۔ اس کا حیران ہونا بنتا تھا۔ عرفان، ارمان نے اسے یوں ہی ساکت دیکھ کر سخت لہجے میں پکارا۔ جی سر، یقیناً سر، ہو جائے گا سب، عرفان گڑبڑاتے ہوئے بولا اور فوراً وہاں سے نکل گیا۔ عالیہ بیگم تل ملائے ہوئے وہیں کھڑی کرسی پر بیٹھ گئی، جیسے دیکھنا چاہتی ہو کہ آخر یہ امیر خوبرو مرد فریال کو واقعی اپنائے گا یا محض باتیں ہی کر رہا تھا۔ ارمان نے ان کی اڑی ہوئی رنگت کو دیکھتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ سجائی اور دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ تقریباً 2 دن کے جان لیوا انتظار کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ لرزتی پلکیں بمشکل اٹھاتے اس نے نیم و آنکھوں سے کمرے میں موجود افراد کی طرف دیکھا۔ ارمان ایک جانب ہاتھ سینے پر باندھے مکمل توجہ سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ایک طرف عالیہ بیگم اور صفدر صاحب کھڑے تھے، جبکہ عرفان بھی پشت پر ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا۔ فریال کو اپنے سر میں تیز درد کی ٹیس محسوس ہوئی۔ آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولتے اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر نکاہت کے باعث اس کے وجود میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ خود کو سنبھال پاتی۔ وہ واپس بیڈ پر گر گئی۔ درد کے آثار اس کے چہرے پر پھیل گئے اور لبوں سے ایک ہلکی سی سسکی بھی نکل گئی۔ ارمان اسے تڑپتے دیکھ نہ سکا۔ وہ فوراً اس تک آیا اور نہایت نرمی سے اس کے نازک وجود کو سہارا دے کر بٹھانے لگا۔ فریال نے خاموش انجان نگاہوں سے اس شخص کی طرف دیکھا جو بھوری نرم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کھڑی مغرور ناک، انابی لب، چہرے پر تراشی ہوئی داڑھی اور مونچھی اور 6 فٹ سے نکلتا قد۔ وہ یک ٹک اس خوبرو شخص کو دیکھے گی۔ وہ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا اور اس کے یوں محویت سے تکنے پر دھیمی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھری۔ فریال کی معصوم نگاہیں حیرانی اور انجان پن سے بھری تھی۔ چھوٹی سی ناک، پتلے گلابی لب جو کمزوری کے باعث پیڑی زدہ تھے، بھورے بکھرے بال جو کندھوں پر بکھرے تھے، بیماری نے بھی اس کا حسن ماند نہ کیا تھا۔ ارمان کچھ لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے اس کے پیچھے ہٹا۔ میں یہاں کیسے آئی؟ آپ لوگ کون ہیں؟ ارمان کے مسکرانے پر اس نے نظریں چرا کر سب کی طرف دیکھا اور دھیمی نکاہت آواز میں پوچھا۔ ارمان کی مسکراہٹ ایک لمحے میں سمٹ گئی۔ اس نے نظروں کا رخ عرفان کی طرف موڑا اور اشارے سے ڈاکٹر کو بلانے کا کہا، پھر دوبارہ فریال کے پاس آ کھڑا ہوا جو سب کو حیران و پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم ہم میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی؟ ارمان نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، میں کسی کو نہیں جانتی، کچھ توقف کے بعد وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی۔ ارمان نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی بیئرڈ زدہ آئز کو رگڑا۔ تم اپنا نام بھی نہیں جانتی؟ فریال نے دماغ پر زور دینے کی کوشش کی، مگر جتنا وہ ذہن پر دباؤ ڈالتی اتنی شدید ٹیسیں اس کے دماغ میں اٹھتی۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں جکڑ گئی
اور اس کی آنکھیں نمکین پانی سے لبریز ہو گئی۔ مجھے مجھے یاد نہیں آ رہا میرا نام، مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا، مجھے میرے پاؤں بھی محسوس نہیں ہو رہے، مجھے میرا نام بھی یاد نہیں آ رہا میرے پاؤں۔ وہ میرا جملے ادا کرتے ہوئے ہسیانی انداز اختیار کر رہی تھی۔ ارمان اسے پینک ہوتا دیکھ کر فوراً اس کے ہاتھ تھام گیا۔ شش، خاموش، ریلیکس، بس خاموش ہو جاؤ۔ اس نے نرمی سے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اسے چپ کروایا۔ فریال اس کے لمس پر جیسے ساکت سی ہوگی اور خاموش ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ارمان نے غیر معمولی نرمی اور محبت سے اس کے بکھرے بال کان کے پیچھے کیے۔ دماغ پر زور ڈالنے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں سب کچھ سمجھا دوں گا، بس پینک نہیں ہونا، تحمل سے میری بات سننی ہے۔ ہوں؟ وہ اس کے آرز کو انگوٹھے کے پور سے ہلکا سا سہلاتے ہوئے بولا۔ فریال کو اس کے لمس سے ذرا بھی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی، بلکہ حیران کن طور پر وہ پرسکون ہو کر پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کسی معصوم بچی کی طرح انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ بولے اور اسے اس کی اصل بتائے۔ تمہارا نام فریال ہے اور میں ارمان، تمہارا شوہر، ارمان نے دھیما سا مسکراتے ہوئے کہا۔ فریال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، جبکہ ایک طرف کھڑی عالیہ بیگم کی آنکھیں تو جیسے باہر کو بلائیں۔ آپ میرے شوہر ہیں؟ فریال نے کانپتے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو چھو کر تصدیق چاہی۔ ہاں، میں تمہارا شوہر ہوں، اور یہ تمہارے چچا چچی؟ ہماری لو میرج ہوئی تھی، تم اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، تمہارے چاچا اور چاچی راضی نہیں تھے، اس لیے ہم نے کورٹ میرج کی۔ واپسی پر میں تمہارے لیے گجرے لینے رکا تو ایک تیز رفتار ٹرک نے گاڑی کو ٹکر مار دی، تم زخمی ہوگے، ڈاکٹر کے مطابق تمہاری یادداشت چلی گئی ہے اور جو کچھ عرصے میں واپس آ جائے گی، اور اگر تمہارا خیال رکھا گیا تو تم بہت جلد چل بھی پاؤ گی، جانا۔ وہ نہایت نرمی سے من گھڑت کہانی سناتا چلا گیا، اور فریحال لمحہ لمحہ اس کی ہر بات پر اپنے دماغ میں جذب کرتی گئی۔ ڈاکٹرز کے ساتھ اندر آتے عرفان کو بھی ارمان کی یہ کہانی سن کر شدید حیرت ہوئی، مگر وہ خاموش رہنے میں ہی بھلائی سمجھتا تھا۔ دماغ پر زور مت ڈالو، کچھ دیر میں ہمارا دوبارہ نکاح ہوگا۔ ارمان اسے دوبارہ سوچنے کی کوشش کرتے دیکھ کر قریب آیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر بولا۔ فیال کے دل کی دھڑکن جیسے پل بھر کر رک گئی۔ یہ لمس آرام دینے والا، محفوظ، محبت سے لبریز تھا، دوبارہ نکاح کیوں؟ ارمان کے پیچھے ہٹنے پر اس نے حیرت سے پوچھا۔ چاچا چاچی پہلے راضی نہیں تھے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے نکاح ہو، کیوں چاچی؟ اس نے مسکراتے ہوئے عالیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ عالیہ بیگم بامشکل مسکرا سکی۔ ہاں ہاں، ہم چاہتے ہیں ہمارے سامنے نکاح ہو۔ ارمان خان جتنا معصوم دکھائی دیتا تھا، اتنا ہی تیز دماغ کا مالک تھا۔ عالیہ بیگم اس کی چال یاد کر کے کانپ اٹھی۔ کس طرح اس نے صفدر صاحب کے ماتھے پر گن رکھ کر انہیں یہ ڈھونگ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ فریال خاموشی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے تاثرات سے سمجھ آنا مشکل تھا کہ اسے یقین آیا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ کچھ سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ دماغ جتنا استعمال کرتی تکلیف بڑھتی جاتی۔ ارمان اسے پریشان ہوتے دیکھ کر عرفان کو اشارہ کر گیا، جو فوراً قاضی صاحب کو لانے کی نیت سے باہر چلا گیا۔ ادھر ڈاکٹرز اس کی ٹرپس وغیرہ چیک کرنے لگے۔ ارمان خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جو خود خاموشی کا مجسمہ بنی پلکیں بار بار چھپک کر سب کو پہچاننے کی کوشش کرتی نظر آ رہی تھی۔ اس کی یہ معصوم حرکت ارمان کو بھی اختیار مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں قاضی صاحب وہاں پہنچے، جنہوں نے ارمان اور فریال کو نکاح جیسے پاک رشتے میں باندھ کر ہمیشہ کے لیے کر دیا۔ چند پلوں کی بات تھی اور فریال ارمان خان کی زوجیت میں آ چکی تھی۔ نکاح ختم ہوتے ہی ارمان نے ڈاکٹرز کو اس کے لیے سکون آور انجیکشن تیار کرنے کو کہا، جو لگتے ہی وہ دھیرے دھیرے غنودگی میں کھو گئی، جبکہ عالیہ بیگم پیر پٹکتی ہوئی صفدر صاحب کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکل گئی۔ جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اور وہ مزید رک کر اپنا خون نہیں جلا سکتی تھی۔ یہ ہمارا گھر ہے۔ وہ گاڑی کی نشست سے اس شاندار گھر کو دیکھتے جذب و حیرت سے گویا ہوئی۔ ارمان نے محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، یہ ہمارا گھر ہے، تمہارا اور میرا چھوٹا سا خوبصورت آشیانہ، وہ پیار بھرے لہجے میں کہتے ہوئے گاڑی سے اترا اور بنا اسے کچھ سمجھنے کا وقت دیے اس کا دروازہ کھول کر اسے بازوں میں اٹھا لیا۔ ارمان!
فریال گھبرا کر اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھیجتے بس اتنا ہی کہہ سکی۔ ارمان نے ضبط شدہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سرخ پڑتے چہرے اور ہڑبڑاہٹ کو دیکھا۔ وہ آج اسے زبردستی ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر گھر لے آیا تھا۔ اسے مزید وہاں رکھنا اس کے بس میں نہیں رہا۔ جی جی جان ارمان، اس نے گہری شریر نگاہوں کے ساتھ اس کے کپ کپاتے لہجے اور لرزتی پلکوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فریال کا دل اس کی پکار پر تیزی سے دھڑک کر پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ ہسپتال میں اس شخص کے ساتھ رہتے رہتے تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے۔ اس نے اسے ہاتھ تک کچھالا بنا کر رکھا تھا۔ ہر ضرورت، ہر تکلیف، ہر خیال خود اپنے ہاتھوں سے پورا کرتے۔ وہ اسے اس یقین پر مجبور کر چکا تھا کہ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے، مگر وہ خود اپنے ماضی کو یاد کرنے کی جتنی کوشش کرتی اتنی ہی اذیت میں مبتلا ہو جاتی۔ میں ویل چیئر کی مدد سے اندر چلی جاؤں گی۔ فریال نے ہمت کرتے ہوئے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا اور اٹکتی آواز میں کہا، میرے ہوتے ہوئے تم کسی اور چیز کا سہارا لوگی؟ مجھے منظور نہیں۔ تم میرے بازو میں قید اچھی لگتی ہو۔ تمہارا سہارا صرف میں بننا چاہتا ہوں، ارمان نے بے پناہ محبت سے کہا۔ اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا اور اسے اٹھائے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ فریال شرم سے سرخ پڑتے ہوئے اپنا دھیان گھر کی طرف لے گئی۔ اس کی آنکھوں میں ستائش تھی جب وہ چاروں سمت نگاہ دوڑاتی، ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ گھر کا ہر کونا، ہر سجاوٹ گھر کے مالک کے اعلیٰ ذوق کا واضح ثبوت تھا۔ ارمان اسے خوش دیکھ کر خود بھی سرشار سا ہوتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازے کا نوب گھماتے وہ اس لیے اندر داخل ہوا۔ فریال کے لبوں پر مدھم مگر گہری مسکراہٹ اتر آئی۔ کمرہ عالی شان تھا، ہر آسائش اپنی جگہ موجود تھی۔ ارمان آگے بڑھا اور اسے نرمی سے بیڈ پر لٹا کر خود وہی بیٹھنے کا اسے ہاتھ تھام لیا۔ کیسا لگا یہ گھر اور کمرہ؟ ارمان نے محبت سے اس کے ہاتھ کی پشت سہلاتے ہوئے کہا۔ بہت خوبصورت ہے ارمان، فریال نے دل سے تعریف کی۔ ارمان کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہوگی۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ دروازہ نوک ہونے کی آواز پر چونک کر دروازے کی طرف متوجہ ہوا، جہاں فاطمہ اماں ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ آئیے فاطمہ اماں، اس نے خوشی سے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ فریال بھی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ اماں شفقت بھرے لہجے کے ساتھ اس کے قریب آئی اور ٹرے ٹیبل پر رکھ دی۔ فریال، یہ فاطمہ اماں ہیں، کئی سالوں سے ہمارے گھر میں کام کر رہی ہیں، اور فاطمہ اماں، یہ فریال ہے میری بیوی۔ تعریف اور محبت سے بھری نگاہوں کے ساتھ تعارف کرواتے ہی فاطمہ اماں خوشی سے بولی، ماشاء اللہ بہت پیاری بچی ہے، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ فریال کی رنگت اور زیادہ گلابی ہوگی جبکہ ارمان زیر لب آمین کہہ گیا۔ میں رات کے کھانے کا انتظام کرتی ہوں بیٹا، اگر کچھ چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا۔ ارمان نے سر ہلا کر حامی بھری اور فاطمہ اماں ایک بار فریال کو دیکھ کر کمرے سے خارج ہو گئی۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، یہ سوپ پی لو، پھر آرام کر لینا۔ ارمان نے ٹرے اپنی طرف کھینچی، چمچ بھرا اور فریال کی طرف بڑھایا، مگر چمچ ٹھلک کر فریال کے کپڑوں پر گرا، انہیں داغدار کر دیا۔ اوہ آئی ایم سوری، یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا۔ وہ فوراً گھبرا گیا۔ فریال بھی ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اٹس اوکے ارمان، کوئی بات نہیں، آپ فاطمہ اماں کو بلا دیں، مجھے کپڑے بدلنے ہیں، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ارمان نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ میں مدد کر دوں گا۔ اس کے سنجیدہ لہجے نے فریال کو جیسے اندر تک ہلا دیا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس قدر بے باکی سے کہہ دے گا۔ اس کی رنگت تیز سرخی میں ڈوب گئی۔ نہیں، آپ فاطمہ اماں کو بلا دیں۔ وہ بمشکل لفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے روک گئی۔ ارمان اس کے چہرے کے اٹھتے رنگ دیکھ کر محفوظ سس مسکرا اٹھا، پھر اچانک بیڈ سے اٹھتے ایک جھٹکے سے اسے اپنی بازو میں بھر لیا۔ میرے خیال سے تمہارا شوہر میں ہوں، فاطمہ اماں نہیں، تو تمہاری مدد کرنا اور تمہارا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے، گہری اور مضبوط آواز میں کہتے وہ اسے اٹھاتے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ فریال گھبرا گئی، پہلو میں دھڑکتا دل جیسے ایک دم بے قابو ہو کر پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ شرم سے چور اس کی پلکیں لرز کر آرس پر چھلک آئیں۔ گزشتہ 5 دنوں میں وہ کسی نہ کسی طرح خود کو اس کے لمس سے بچائے ہوئے تھی، مگر ارمان کی آنکھیں ان میں چھپے جذبات اور وہ سب بے نام پیغام
ہمیشہ اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتے تھے۔ اس وقت بھی وہ اس گھبراہٹ میں ڈوبی کچھ کہنے سے قاصر تھی۔ ارمان اسے اٹھائے واش روم میں داخل ہوا اور جھاگ سے بھرے ہاتھ ٹب کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ارمان پلیز، فریان نے لرزتی آواز میں کہا اور شرم کے مارے اس کی گردن میں منہ چھپا لیا۔ اس کے وجود کا انگ انگ اس وقت جھجک میں بھیگا ہوا تھا، لیکن ارمان نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے اسے نرمی سے باتھ ٹب میں لٹا دیا اور آہستگی سے اس کی قمیص کی ڈوری کھینچ کر اسے بے پردہ کر دیا۔ فریال گھبرا کر جھاگ میں مزید چھپ گئی، اپنے وجود کو ہر ممکن طریقے سے ڈھانپنے کی کوشش میں، مگر ارمان کے جذبات اس لمحے پوری شدت سے اس پر حاوی ہو چکے تھے۔ فریال کی سراہی دار گردن، برہنہ بازو اور کمر کی ذرا سی جھلک اس کے ضبط کو چور کرنے کے لیے کافی تھی۔ بے خود سا جھکتے ہوئے اس نے فریال کی کمر پر اپنے لب رکھ دیے۔ فریال اس کی جسارت پر سوکھے پتے کی طرح کانپ اٹھی۔ اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے وجود پر محسوس کرتے ہی اس کا دل جیسے ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا ہو۔ سانسیں بے ربط ہو کر تیز ہونے لگی اور وہ اس کی طرف پلٹتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ ارمان نے گہرے سانس بھرتے اس کی پشت پر بے ساختہ ہاتھ پھیرا، پھر اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر سامنے کیا۔ فریال کا سرخ ہوتا چہرہ کپ کپاتے ہونٹ۔ ارمان پھر مدہوش سا ہوا۔ اس نے اسے کوئی مہلت دیے بغیر اس کے لبوں پر جھک کر اس کی سانسوں پر قابض ہو گیا۔ فریال نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ لی۔ جس شدت سے وہ اس کے ہونٹوں سے لپٹ کر اس کی سانسیں پی رہا تھا، فریال کو یوں لگا جیسے اس کے اپنے سانس رکے جا رہے ہوں۔ اس کے لمس میں نرمی بھی تھی، مگر شدت کی مقدار کہیں زیادہ تھی۔ وہ جیسے اس کی سانسوں کا قطرہ قطرہ خود میں اتار لینا چاہتا ہو۔ فریال کی بند پڑتی سانسیں محسوس کرتے ہوتے اس کے لبوں کو آزادی دیتا اس کی گردن میں جھکایا۔ فریال نے ہانپتے ہوئے سانس بحال کرنے کی کوشش کی اور پھر اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی، اس کے ذہن میں درجنوں سوال تھے۔ اسے یقین اور تسلی چاہیے تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ارمان کو بتا سکے کہ وہ اب بھی اس پر پوری طرح مطمئن نہیں۔ ابھی تک اس کا یقین مکمل نہیں ہو پایا۔ پلیز ارمان، دور ہٹ جائیں، میں آپ کو اپنا شوہر نہیں مانتی، مجھے آپ پر یقین نہیں ہے۔ ارمان کے لبوں کو اپنی گردن سے نیچے سرکتا محسوس کر کے وہ جھٹکے سے پوری طاقت کے ساتھ اسے خود سے دور دھکیل گئی۔ ارمان نے اسے اپنے سے دور ہوتے دیکھا تو حیرت زدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ مجھے یقین نہیں ہوا، مجھے ہمارا نکاح نامہ دیکھنا ہے۔ آپ کی اور میری کچھ تصویریں تو ہوں گی نا ساتھ؟ مجھے ثبوت چاہیے۔ ارمان میں مطمئن نہیں ہو پائی۔ فبی کی آواز میں دل میں اٹھتے سارے سوالات اس کے سامنے رکھ بیٹھی تھی۔ ارمان کی خمار سے سرخ آنکھوں میں ناگواری اور طیش اتر آیا۔ وہ گہری سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ جب تک میں مطمئن نہیں ہو جاتی تب تک میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دے سکتی ارمان، خود کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتی۔ وہ لرزتی نم آواز میں اس کی گردن، اس کی آنکھوں کی سرخی اور سنجیدگی دیکھتے ہوئے بولی۔ ارمان نے خاموشی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ جذبات میں بہک گیا تھا، ورنہ اس کا ارادہ ہرگز یہ سب کرنے کا نہیں تھا، لیکن پاس ایک حسین عورت ہو جو آپ پر حلال ہو، جس کا لمس سکون بن جائے۔ ایسے لمحوں میں اگر وہ بہک بھی رہا تھا یا اس کے لمس میں مدہوش ہو کر اسے اپنا بنانے کے قریب پہنچ گیا تھا تو یہ اس کے نزدیک غلط بھی نہ تھا، مگر فریال کے الفاظ نے اسے بے چینی اور تکلیف دونوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کا یوں جھٹک دینا اسے بچھو کے ڈنگ کی طرح چپ گیا تھا۔ وہ باتھ ٹب سے نکل کر ایک طرف لٹکے ہوئے ہاتھ روب کی طرف بڑھا، اسے اٹھایا اور فریال کے پاس آ کر اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دی، پھر نہایت نرمی مگر مضبوطی سے اسے ٹب سے نکالا اور اپنے سامنے کھڑا کرتے روب پہنانے لگا۔ فریال اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کے پاؤں ارمان کے پاؤں پر تھے اور سارا وزن وہ اپنی باہوں سے سنبھال رہا تھا۔ اس کی نظر ایک لمحے کو بھی فریال کے چہرے سے نہیں ہٹی۔ وہ اسے بات گاؤن پہناتے ہوئے اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ اسے خاموشی سے بیڈ پر لٹایا، الماری سے سوٹ نکالا، اس کی طرف بڑھا۔ یہ پہن لو، میں آتا ہوں، سخت سنجیدگی کے ساتھ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ فریال کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔ ارمان کے اس انداز نے اس کے ذہن میں وہ سارے سوال دوبارہ جگا دیے جو پچھلے ایک ماہ سے اسے گھیرے ہوئے تھے۔
وہ سوال جنہیں وہ کبھی کبھی ارمان کے پیار، نرمی اور محبت بھرے رویوں کو دیکھ کر بھول جاتی، لیکن پھر وہی سوال اسے بے چین کر دیتے۔ وہ اپنی ذات کو مطمئن کرنے کے لیے ان سب کا جواب چاہتی تھی۔ اس کی یادداشت ختم ہو چکی تھی۔ ماضی سے جڑی کوئی چیز اسے یاد نہیں تھی۔ دل میں یہ خدشہ بار بار سر اٹھایا کہ کہیں اس کا اور ارمان کا رشتہ چھوٹ تو نہیں رہا۔ اسی خدشے کے باعث وہ اسپتال میں بھی ارمان کی چھوٹی چھوٹی جسارتوں پر خجل سی ہو جاتی، خود کو اس سے دور رکھنے لگتی۔ فیال نے اپنے آنسوؤں کا گولا مشکل سے نکلا اور کچھ کپڑے تبدیل کر لیے۔ وہ کافی دیر سے اپنی بیک زپ بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بازو میں درد ہونے لگا تھا، آنکھیں بار بار بھر آتی تھی اور وہ انہیں رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ اس شخص کا بدلتا ہوا انداز اس کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا، دل جیسے مٹھی میں جکڑ لیا گیا ہو۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنتے ہی وہ فوراً زپ چھوڑ کر اپنے آنسو جلدی سے صاف کر گئی۔ ارمان کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر نارنجی شلوار قمیص میں ملبوس فریال پر ٹھہر گئی۔ اس کی محبت اور خیال رکھنے سے فریال کی رنگت دوبارہ نکھرنے لگی تھی۔ اس لباس میں اس کی دودھیا جلد چاندنی کی طرح دمک رہی تھی۔ فریال لرزتی پلکیں اٹھا کر کبھی اسے دیکھتی اور پھر جھکا لیتی۔ ارمان کی نگاہ اس کے دلکش سراپے پر ٹھہری، پھر اس کی دودھیا گردن پر موجود اپنی شدتوں کے نشان پر گئی۔ وہ مشکل سے خود پر قابو رکھ پایا، وہ دوبارہ بہکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کے نزدیک بیٹھا اور ایک البم اس کی طرف بڑھا دی۔ اس میں ہماری تصویریں ہیں اور نکاح نامہ گاڑی میں موجود ہے۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے گاڑی بری طرح ڈیمیج ہوئی ہے، نکاح نامہ بھی جل چکا ہے۔ ارمان سنجیدگی سے بولا۔ اس کے لہجے اور چہرے پر کہیں سے بھی تاثر نہیں ملتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہی ارمان سانس روکے فریال کو البم کھولتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے عرفان کو پہلے ہی کہہ کر اپنی اور فریال کی چند تصویریں فوٹو شاپ کروا لی تھیں۔ فریال نے البم کھولا تو اپنی اور ارمان کی تصویریں دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دی۔ کہیں وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے تھے، کہیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اسی لمحے بھر کو شک نہ ہوا کہ یہ تصویریں جعلی ہیں۔ البم بند کرتے ہوئے اس نے ارمان کی طرف دیکھا، جو اسی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اب تمہیں یقین آ گیا کہ میں نے تم سے جھوٹ نہیں کہا۔ ہم دونوں واقعی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ ارمان نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ یقین تو آ گیا تھا، بس میں مطمئن نہیں تھی ارمان۔ فریال خائف سی آواز میں بولی۔ اب مطمئن ہو؟ ارمان نے بھویں اٹھا کر سوال کیا۔ فریال نے اسے بے بسی سے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ ارمان نے سختی سے اپنے لب بھیج دیے۔ مجھے وقت چاہیے ارمان۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی ماضی کی ہلکی سی جھلک، ذرا سا بھی مجھے یاد آ جائے، پھر ہم اس رشتے کو آگے بڑھائیں۔ فریال نے نظریں جھکاتے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ مشکل سے ہی ارمان کے کانوں تک پہنچی۔ ارمان اس کے قریب ہوا، اس کا جھکا ہوا چہرہ تھوڑے سے اوپر کیا اور اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، جتنا وقت چاہیے لے لو۔ میں تب تک اپنے جذباتوں پر بند باندھ لوں گا اور تمہارے نزدیک نہیں آؤں گا۔ اس کے لہجے میں پھر سے نمی اتر آئی تھی، لیکن فریال کی بات نے اسے اندر ہی اندر سہا دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا کہ فریال کو ماضی یاد آئے، لیکن اس پر بوجھ بھی نہیں ڈال سکتا تھا۔ اپنا حق زبردستی لینے کا تصور بھی اسے پسند نہیں تھا۔ وہ اسے کسی بھی تکلیف سے دوچار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ فریال نے رندی آواز میں پوچھا۔ اسے ڈر تھا کہ ارمان کہیں اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ نہیں، بالکل نہیں، میں زبردستی کے حق میں نہیں ہوں، ارمان نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں تم میری قربت میں سکون محسوس کرو، ساری باتیں بھلا کر مجھ میں گم ہو جاؤ۔ میں اپنی قربت میں تمہاری آنکھیں بھیگتی برداشت نہیں کر سکتا۔ جتنا وقت چاہیے لے لو، میں خود پر ضبط کرنا چاہتا ہوں۔ فریال مسکرا دی۔ اسی انسان کا یہی انداز ہو تو اسے دل میں اتار دیتا ہے۔ آپ بہت اچھے ہیں ارمان، فریال نے مسکراتے ہوئے اس کی تعریف کی۔ میں ہینڈسم بھی ہوں، ارمان ہنستے ہوئے بولا اور اپنے ہاتھ اس کی کمر پر رکھ دیے۔ فریال جو اس کی بات پر ہنستی تھی، اس کی ہنسی اچانک رک گئی جب اس نے ارمان کے ہاتھ اپنی پشت پر محسوس کیے۔ پلکیں تیزی سے لرزیں اور ارمان کا ہاتھ اس کے زپ سے الجھتے ہی اس کے وجود میں سنسنی دوڑا گیا۔ ڈرو مت، زپ بند کر رہا ہوں، اتنا تو کر سکتا ہوں نا، ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا اور زپ بند کر دی۔ فریال کی سانس پھر معمول پر آ گئی، وہ مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا اور چھپ گئی۔
تم ریسٹ کرو، کچھ چاہیے ہو تو فاطمہ اماں کو بلا لینا، مجھے آفس جانا ہے، جلدی آ جاتا ہوں۔ ارمان آج آفس جانے والا تھا۔ پچھلے ایک ماہ سے عرفان اکیلے ہی سب کچھ سنبھال رہا تھا اور آج ارمان کا جانا بے حد ضروری تھا۔ ارمان سنجیدگی سے بولا، بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ فریال کے چہرے پر ہلکی سی اداسی چھا گئی۔ وہ اس شخص کی عادت کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ ایک پل کے لیے بھی جب وہ دور جاتا اس سے بے چینی چھا جاتی۔ ماتھا چھو سکتا ہوں تمہارا؟ ارمان نے اجازت مانگی۔ وہ تشنہ لب لیے دور نہیں جا سکتا تھا۔ فریال نے چونکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور پھر سر ہلکا سا خم کیا۔ ارمان جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ فریال آسودگی سے مسکراتی بیڈ کے کاؤنٹر سے ٹیک لگاتے بیٹھی رہی۔ کہیں نہ کہیں دل میں ملال ابھر رہا تھا کہ اسے ارمان کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ساتھ ہی دل سکون میں بھی تھا۔ دل میں ارمان کے لیے محبت اور عزت میں اضافہ ہوا تھا۔ اس نے فریال کے فیصلے کی اہمیت دی تھی، اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کی تھی اور اس پر اپنا کوئی فیصلہ مسلط نہیں کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اب اس کا انتظار صرف ایک جھلک، ایک یاد تھی جو اسے مکمل طور پر مطمئن کر دیتی اور وہ اپنا اور ارمان کا رشتہ استوار کر لیتی۔ سر ایک سوال پوچھوں؟ عرفان نے جھجکتے ہوئے کہا، جبکہ ارمان محویت سے فائل پڑھنے میں مصروف تھا۔ ہاں پوچھو عرفان۔ ارمان نے فائل بند کرتے اپنی توجہ اس کی طرف مبذول کروائی۔ سر آپ تو شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، شادی اور لڑکی کے نام سے کوسوں دور بھاگتے تھے، پھر آپ نے ایک انجان لڑکی سے شادی کر لی؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ بھابھی کے لیے آپ کا محبت بھرا انداز، ان کے لیے آپ کی فکر اور اضطراب۔ آخرکار پچھلے 2 ماہ سے دل میں پلتے سارے سوالات عرفان ایک ساتھ کہہ بیٹھا۔ ارمان اس کے سوال پر ہلکا سا مسکرایا۔ تم نے فیال کے بارے میں ساری معلومات خود حاصل کی تھی عرفان، تمہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ ارمان نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ عرفان مزید الجھ گیا۔ سر میں سمجھا نہیں۔ میں نے جو معلومات لی اس میں تو یہی تھا کہ بھابھی کو پرویز صاحب نے یتیم خانے سے گود لیا تھا، پھر 18 سال کی عمر میں جب وہ ایکسیڈنٹ میں گزر گئے تو بھابھی اپنے چاچا چاچی کے پاس رہنے لگی، جو ان سے گھر کے سارے کام کرواتے تھے، بدلے میں چھت اور کھانا دیتے تھے۔ ارمان نے بغور اس کی بات سنی، پھر ایک گہری سانس کے ساتھ بول اٹھا، تمہاری بھابھی میری بیوی، پچھلے 20 سالوں سے میری منکوہا ہے۔ یہ رشتہ آج کا یا 2 ماہ پہلے کا نہیں، 20 سال پرانا ہے۔ عرفان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ ساکت سا ارمان کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ میری بچپن کی منکوہا ہے، جس کی تلاش میں کراچی آیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھے اس حال میں ملے گی، اور یہ بھی نہیں کہ میرے ہی ہاتھوں وہ خون میں لت پت ہو جائے گی، مگر شاید قدرت نے ہمارا ملنا اسی طرح لکھا تھا۔ ارمان کی آواز بھاری ہوتی گئی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں شادی اور لڑکی سے دور بھاگتا تھا کیونکہ میں شادی شدہ تھا، اپنی بیوی کا وفادار، اور اب میں نہیں چاہتا کہ اس کی یادداشت واپس آئے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ جان سکے کہ اسے زخمی کرنے والا، اسے اس حال تک پہنچانے والا میں ہوں۔ وہ لمحہ بھر کو ٹھہر کر بولا، میں نہیں چاہتا کہ اسے اس کا دردناک ماضی یاد آئے، جب لوگوں کے طعنے دیے، جب وہ صرف 2 وقت کی روٹی اور چھت کے لیے سب سہتی رہی۔ میں اس کے لیے نئی یادیں بنانا چاہتا ہوں، اس کی زندگی کو اپنے ساتھ حسین بنانا چاہتا ہوں عرفان۔ ارمان کے لہجے میں گہری سنجیدگی اور دکھ کی نمی تھی۔ عرفان کے ذہن میں چھائی تمام گتھیاں یکایک سلجھ دی گئی تھیں، تمام راز کھل گئے تھے، اور اگر بھابھی کو یاد آ گیا تو؟ عرفان کے یہ سوال کرتے ہی ارمان کا دل جیسے سکڑ کر رہ گیا تھا۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، نہ میں ایسا ہونے دوں گا۔ میں اسے خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتا، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ ماضی یاد کرے، وہ ماضی جس میں اس کی محبت کوئی اور تھا۔ میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ عرفان، ارمان نے اپنے ہاتھ میں تھامے پین پر مضبوط گرپ رکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، میری دعا ہے سر کہ ایسا کبھی نہ ہو، اور آپ اور بھابھی ایک ساتھ خوش رہیں۔ عرفان نے مسکراتے ہوئے کہا، آمین۔ ارمان نے بھی جواباً مسکرا کر کہا، پر آپ کا یہ انداز بھی دل فریب ہے سر۔ مغرور اور انا پرست ارمان خان اپنی بیوی کے لیے حد درجہ نرم ہے۔ عرفان کے یہ کہنے پر ارمان کہکا لگانے پر مجبور ہو گیا۔ میری محبت میرا عشق ہے، وہ اس کے لیے پتھر سے موم نہیں بنوں گا تو کس کے لیے بنوں گا؟ ارمان کہکا لگاتے ہوئے گویا ہوا۔ عرفان بھی اس کے ہنسنے پر ہنس پڑا۔
سہیب خان اور شمشیر خان دونوں بھائی تھے جو اسلام آباد میں مقیم تھے۔ شمشیر صاحب کی شادی اسرا بیگم سے ہوئی تھی جو ان کی یونیورسٹی فیلو تھی، جبکہ سہیل صاحب نے بھی اپنی پسند سے ازدواجی رشتہ قائم کیا تھا۔ دونوں بھائیوں میں پیار اور اتفاق کی حد غیر معمولی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے 8 سالہ فریال شمشیر صاحب کی بیٹی کا نکاح 13 سالہ ارمان خان سے کروا دیا تھا۔ ارمان خان میں اتنی عقل و فہم ضرور تھی کہ وہ اپنے اور فریال کے درمیان رشتے کی حقیقت سے واقف تھا، لیکن 8 سالہ فریال کے لیے ارمان صرف اس کا بہترین دوست تھا جو اب ساری زندگی اس کے ساتھ رہے گا۔ شمشیر صاحب کو کسی کام کے سلسلے میں کراچی آنا پڑا اور وہ اپنی اہلیہ اور فریال کے ہمراہ کراچی آئے۔ ہیر کی حضرت پر انہوں نے گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے روکی اور فریال آئس کریم کو دلائی۔ جب وہ ایک طرف موجود گجرے کی دکان کی طرف دیکھ کر اسرا بیگم کے لیے گجرے لینے بڑھ گئے تو اسرا بیگم نے انہیں بلا اطلاع جاتے دیکھا اور تیزی سے اس کی جانب لگ پڑی۔ اس وقت وہ 8 سالہ فریال کو بھول کر اپنے شوہر کی حفاظت کے لیے بڑھی، کیونکہ وہ تیز رفتار گاڑی کو اپنی جانب آتا دیکھ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ شمشیر صاحب کے قریب پہنچی، ایک تیز رفتار ٹرالے نے دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 8 سالہ فریال روتے ہوئے ماں باپ کی تلاش میں کہیں گم ہو گئی، اور اس وقت سڑک پر والدین کی بے حس وجود پڑے تھے۔ فریال کی خوش نصیبی یہ تھی کہ اسے کسی وحشی درندے کے ہاتھوں کا سامنا نہ ہوا، بلکہ ایک فرشتہ صفت انسان نے اسے یتیم خانے میں پہنچایا۔ سہیب صاحب اطلاع ملتے ہی فوراً طوری پر کراچی پہنچے، لیکن فریال کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے اور مجبوراً اپنے بھائی بھابھی کی لاشیں لے کر اسلام آباد واپس لوٹ آئے۔ ان کا ماننا تھا کہ شاید فریال بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، لیکن ارمان کا دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ وہ عزم کر چکا تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ اپنی بیوی کو تلاش کر کے واپس لے آئے گا۔ وہیں کراچی میں مقیم جہانگیر صاحب اور روزینہ بیگم، جو بے اولادی کے غم میں مبتلا تھے، 8 سالہ فریال کو گود لے کر اپنے گھر لے آئے۔ فریال کا دماغ آہستہ آہستہ پچھلے تمام واقعات کو بھولنے لگا، اور ایک وقت آیا جب اس نے اپنا ماضی مکمل طور پر بھلا دیا۔ جب تک جہانگیر صاحب اور روزینہ بیگم زندہ رہے، فریال کی زندگی ایک شہزادی کی مانند تھی، لیکن بدقسمتی سے 18 سال کی عمر میں قدرت نے دونوں کو بھی اس سے چھین لیا۔ دونوں ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جس کے بعد صفدر صاحب اور عالیہ بیگم نے تمام جائیداد پر قبضہ جماتے اسے اپنے رحم و کرم پر جینے کے لیے مجبور کر دیا۔ اس اذیت ناک ماحول میں فریاد نے ہر حال میں خوش رہنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے سکون کا ذریعہ اس کا ججزاد کزن عارف تھا۔ ان کی دوستی ایک طرفہ نہیں تھی، بلکہ عارف کی طرف سے صرف دوستانہ محبت تھی، جبکہ فریال نے اپنا دل اس کے حوالے کر دیا تھا۔ الفت کا دل بے دردی سے توڑا گیا تھا جب اس نے دیکھا کہ عارف، جسے وہ دل سے چاہتی تھی، اپنے یونیورسٹی کی دوست مسکان کو پرپوز کر رہا ہے، اور مسکان فریال کے جذبات سے آگاہ ہونے کے باوجود عارف کے پرپوزل کو قبول کر لیتی ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد فریال بس وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی اور کہیں دور بھاگنا چاہتی تھی۔ جب وہ ارمان کی گاڑی کو نہیں دیکھ سکی اور اس سے جا ٹکرائی، تو ارمان، جسے معلوم تھا کہ جس دن شمشیر صاحب اور اسرا بیگم کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس دن 3 8 سالہ بچیوں کو کراچی کے مختلف یتیم خانوں میں جمع کروایا گیا تھا، پل بھر ضائع کیے بغیر کراچی پہنچ گیا۔ فریال کے ٹکرانے پر وہ فوراً گاڑی سے نکل کر اسے پہچان گیا۔ بھلا وہ اس لڑکی کے نقوش بھول سکتا تھا جسے 20 سال سے دل میں بسا کر رکھا تھا؟ اسے دیکھتے ہی ارمان کی تلاش ختم ہو گئی تھی۔ عرفان نے جو معلومات فراہم کی، ان کے بعد کوئی شک باقی نہ رہا کہ فریال اس کی منقوہ اور محبت ہے۔ ارمان کو اپنی محبت مل گئی تھی، اور اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ فریال کو اس کا ماضی یاد آئے۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی کے دل میں کوئی غیر مرد قیام کرے، یا اس سے خود سے بدگمان اور نفرت کرتے ہوئے دیکھے، یہ جان کر کہ فریال کو اس حال میں پہنچانا والا وہ خود ہے۔ ارمان کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ فریال اس سے نفرت کرے، اور یہ بات وہ ہر حال میں ہونے نہ دینا چاہتا تھا۔ کیا آپ صوفے پر سو رہے ہیں؟ فریال نے اس سے صوفے پر لیٹتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ آفس سے آ کر اس کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد اب سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ ہاں، ارمان نے ایک نظر فریال پر ڈالتے اپنا تکیہ سیٹ کیا۔ پر کیوں آپ بیڈ پر نہ سو جائیں؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔
فریال نے اس کی بے آرامی کو محسوس کرتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ارمان اس کی بات پر شریر سا مسکرایا۔ بیگم اگر میں بیڈ پر آ گیا تو تمہارے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی مسئلہ بن جائے گا۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا اور یہ بات فریال کے دل میں تیر کی طرح چبھ گئی۔ کیسا مسئلہ؟ وہ معصومیت سے پلکتے چھپکتے ہوئے پوچھ گئی۔ ارمان اپنی بیوی کی اس معصومیت پر دل و جان سے فدا ہو گیا۔ اگر میں وہاں آیا تو اپنے جذبات پر ضبط نہیں کر پاؤں گا۔ سینے میں طوفان اٹھے گا اور میں تمہارے لمس سے سکون حاصل کرتے تمہیں اپنی قربت کے رنگوں میں رنگ دوں گا۔ اگر تم چاہتی ہو تو میں آ جاؤں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ ارمان بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گویا ہوا، جبکہ فریال کو لگا کہ اس کی آرس کان سے لے کر پیر کے ناخن تک سرخ پڑ گئے ہیں اور وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری خاموشی کو میں ہاں سمجھوں؟ ارمان اس کے تاثرات پڑھتے ہوئے اسے مزید تنگ کرنے کی غرض سے تکیہ اٹھا گیا۔ نہیں نہیں، آپ وہیں ٹھیک ہے، سو جائیں، گڈ نائٹ۔ فریال نے تکیہ اٹھاتے دیکھ لمحے کے ہزاروں حصے میں ہوش میں آتے ہوئے تیزی سے کمفرٹر منہ تک لیتے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ دل گویا کانوں میں دھڑکنے لگا۔ اس کا شوہر خاصا بے باک تھا اور فریال کو اپنا روم روم اس کی باتوں پر سنسناہٹ میں ڈوبا محسوس ہوا۔ ارمان نے بامشکل اپنا قہقہ ضبط کیا۔ یہ لڑکی کی معصوم ادائیں اسے مزید اس سے محبت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ دن بدن فریال کی محبت میں اور بھی زیادہ ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے ارمان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے صوفے پر دراز ہو کر اپنی آنکھیں موند لی۔ وہ پاس تھی اور اس کے پاس ہونے کی خوشی رگوں میں دوڑ رہی تھی کہ برسوں سے روٹھی اس کی نیند بھی آج کل اس پر مہربان تھی۔ دن برق رفتاری سے گزر رہے تھے۔ وہ اب سارے سہارے کی مدد سے چلنے لگی تھی، لیکن جب ارمان اس کے نزدیک ہو تب وہ اسے کسی مصنوعی چیز کا سہارا لینے نہیں دیتا تھا۔ اسے قبول نہ تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے فریال کسی اور چیز کا سہارا لے۔ وہی اس کا خیال، اس کی محبت، اس کا فکرمند انداز فریال کو خود پر ناز کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ شام کا وقت تھا اور وہ لون میں بیٹھی ابرآلود موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب فاطمہ بیگم اس کے پاس چائے کے ہمراہ آئیں۔ پتر، ایک بات کہوں؟ برا تو نہیں مانو گی؟ فاطمہ بی نے اس کے آگے چائے کا کپ رکھتے نرمی سے کہا۔ ارے نہیں بولے اماں، فریال نے نرمی سے مسکراتے جواب دیا۔ بیٹا، یہ مجھے بات کہنی تو نہیں چاہیے، یہ تمہارا اور ارمان کا آپسی مسئلہ ہے، لیکن میں نہیں چاہتی تم دونوں کا رشتہ اس طرح آدھا ادھورا رہے۔ فاطمہ اماں نے بات کا آغاز کیا۔ فریال سنجیدگی سے ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ بیٹا، جو عورت اپنے شوہر کے حق سے منہ چراتی ہے، وہ جو اس کی جانب پشت کر کے سوتی ہے، فرشتے اس پر ساری رات لعنت بھیجتے ہیں۔ بچے شوہر کا سکون بیوی کی ذات میں ہوتا ہے۔ ایک مرد سارے دن کا تھکا ہارا گھر آتا ہے سکون کی تلاش میں، اس کی بیوی کی قربت میں ہوتا ہے، اور اسے اس سکون سے محروم رکھنا غلط ہے بیٹا۔ اپنے رشتے کو مضبوط بناؤ، اور میاں بیوی کے رشتے کی مضبوطی اولاد ہوتی ہے۔ تم کیا چاہتی ہو تمہارا شوہر سکون کے لیے حلال کو چھوڑ کر حرام کو منہ لگا بیٹھے؟ بیٹا فاطمہ اماں کی باتیں سنتے فیال کا دل کانپ اٹھا۔ رقابت اور جلن کا احساس تیزی سے رگوں میں دوڑنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلا گی، پھر اسے اس کا حق دو، وہ اسے سکون مہیا کرو جس کا وہ حقدار ہے۔ اپنے رشتے کو مضبوط بناؤ۔ فاطمہ اماں اس کی معصومیت پر مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولتے کچن کے جانب بڑھ گئی۔ وہ عمر رسیدہ خاتون تھی، چہرے سے دل کا حال جاننے والی۔ انہوں نے ارمان اور فریال کے درمیان دوری کو بھانپ لیا تھا۔ فریال اپنے لبوں کو دانتوں تلے کچلتے ان کی کہی گئی باتیں سوچنے لگی۔ ارمان کے ہر انداز سے فریال کو اپنے لیے بے انتہا محبت جھلکتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کا خود سے زیادہ خیال رکھتا تھا، اور وہ اسے اس سکون سے محروم رکھی ہوئی تھی جو اس کا حق تھا۔ اسے ماضی کی کوئی جھلک نہیں یاد آ رہی تھی۔ نہ جانے کب تک اس کی یادداشت واپس آتی یا نہ آتی، تو کیا اس کا ارمان کا رشتہ یوں ہی ادھورا رہتا؟ اگر وہ اپنا سکون حاصل کرنے کے لیے کسی دوسری عورت کے نزدیک چلا گیا یا اس سے دوری بنا لی تو وہ کیا کرے گی؟ یہ سوچ آتے فریال کو اپنے سینے میں آگ جلتی محسوس ہوئی۔ جلن کا احساس شدت سے غالب آیا۔ وہ مزید ارمان کو خود سے دور نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ مزید اس کے حق سے منہ نہیں موڑ سکتی تھی۔ خدا نے اگر اس کے ذات میں اس کے شوہر کا سکون دی رکھا تھا، اسے اپنے شوہر کے حقوق پورے کرنے کا حکم دیا تھا،
तो कैसे वो अपने रब के हुक्म की तामील न करते गुनाहगार बन सकती थी। फरियाल ने जोरों से नफी में सर हिलाया। एक नज़र किचन में काम करती फातिमा अम्मा को देखते वो स्टिक का सहारा लेते अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अरमान ने कमरे में कदम रखते ही अपना माथा अंगूठे से रगड़ा। आज थकन हद से ज्यादा थी। सारा दिन उसने मीटिंग्स अटेंड की थी और अब उसका वजूद सुकून की शिद्दत से तड़प रहा था। अरमान ने अपना लैपटॉप एक तरफ रखा और कमरे की बंद लाइट्स को हैरत से देखा। कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। मद्धम लैंप की रोशनी में वो बमुश्किल बेड की जानिब देख पाया। बेड खाली था, फरियाल वहां मौजूद न थी। अरमान की भवें आपस में चढ़ गईं। रात के 11 बज रहे थे और इस वक्त तमाम मुलाजमीन अपने अपने क्वार्टर में जा चुके थे। इस वक्त फरियाल या तो सो रही होती है या जाकर फातिमा अम्मा के हमरा लाउंज में बैठकर उसका इंतजार कर रही होती है। लेकिन आज ना वो लाउंज में थी और ना कमरे में। आखिर वो कहाँ जा सकती है? अरमान का दिल खौफ की शिद्दत से धड़कते खामोश हो गया। वो इस तरह में मुब्तला होकर दरवाजे की जानिब बढ़ा कि अचानक ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला और कमरे में रोशनी फैल गई। अरमान ने ड्रेसिंग रूम की जानिब पलट कर देखा और वो साकित सा रह गया। उसकी आंखें उस मंजर की ताब न ला सकी। वो सुर्ख पैरों को छूती नाइटी में मलबूस, बाल कंधे पर गिराए, लब सुर्ख रंग से रंगे, हाथ बाहम मिलाते, सर झुकाए खड़ी थी। स्लीवलेस नाइटी से झलकते उसके दूधिया बाजू, उसकी रानाइयाँ, उसका दिल फरेब बदन अरमान के दिल में आग भड़का दिया। फरियाद ने खुद को हिम्मत मुजतमा करते हुए कदम उसकी जानिब बढ़ाए। वो मुश्किल सहारे के बगैर चल रही थी। टांगें लरस रही थी, लेकिन आज उसे खुद उस शख्स की जानिब कदम बढ़ाने थे। अरमान के करीब आते ही उसके कदमों पर अपने पैर रखती और गले में बाजू डाल देती। अरमान जो यकसू उसके हसीन चेहरों की जानिब देख रहा था, उसकी पेशकदमी पर जज्बात के तूफान में मुब्तला हो गया। दिल शिद्दत से धड़कने लगा और बेसाख्ता उसका मजबूत हाथ फरियाल की कमर के गिर्द लपेट गया। ये सब क्या है? अरमान की आवाज़ खुमार आलूद थी। आपको क्या लग रहा है? फरियाल ने नसरें झुकाते धीमी आवाज़ में जवाब दिया। तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रही हो। बीवी मैं बहक गया तो इस बार तुम्हारे रोकने पर भी नहीं रुकूंगा। अरमान ने उसकी ठोड़ी तले हाथ रखकर चेहरा उठाया, आंखों में आंखें डालें और गंभीर लहजे में कहा, मैं आज नहीं रोकूंगी आपको। फरियाल ने शर्म से चूर धीमी आवाज़ में उसे इजाज़त दी। तुम जानती हो तुम मुझे खुद में समाने की इजाज़त दे रही हो जाना। अरमान ने सुर्ख लबों के जुम्बिश पर अपने जज्बात में आग भड़कते महसूस की। जी जानती हूँ। मैंने आपको खुद से दूर रखकर आपके साथ गलत किया है अरमान। मैंने आपको आपका हक लेने से रोका है। मैं आपकी हक तलफी नहीं करना चाहती। मैं हमारे रिश्ते को मजबूत करना चाहती हूँ। मैं इस इंतज़ार के तहत कि माज़ी का कोई लम्हा याद आ जाए अपना रिश्ता दाँव पर नहीं लगा सकती। आपको आपके सुकून से महरूम नहीं रख सकती। वो खुद सबुर्दी के आलम में कहती हुई अपनी थोड़ी पर लब रख गई। अरमान ने उसके लम्स पर सुकून से आंखें मूंदी। उसका लम्स उसकी पेशकदमी और मुगान को मजबूर कर रही थी कि वो फरियाल को अपने सीने में भींचे, उसे अपना बनाता चला जाए। लेकिन वो उससे मोहब्बत के इतराफ़ सुनना चाहता था। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? उन सब में तुम्हारी रज़ामंदी शामिल है या किसी के बात के डर से तुम मेरे नज़दीक आ रही हो? फरियाल, अरमान ने संजीदगी से पूछा। नहीं, किसी बात का डर नहीं। मैं बस अपने रिश्ते को मुकम्मल करना चाहती हूँ। और आप मोहब्बत की बात करती हैं। औरत उस मर्द से इश्क कर जाती है जो उसे मोहब्बत, तवज्जो के साथ इज़्ज़त भी देता है। फरियाल मुस्कुराते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार कर गई थी। अरमान सरशार होकर मुस्कुराते, उसके लबों को अपनी गिरफ्त में लेते, सांसें अपनी सांसों में मुंतकिल करते उसे अपनी बाजू में भरते हुए बेड की जानिब बढ़ा। फरियाल ने आंखें बंद करके उसके लम्स को महसूस किया और शिद्दत में उसका साथ दिया। बेड पर फरियाल को लिटाते अरमान ने अपनी शर्ट उतार कर उस पर झुक गया। उसने फरियाल के सुर्ख रंग को शरीर निगाहों से देखा और फरियाल को नजरें फेरने पर मजबूर कर दिया। जब फरियाल ने रुख फेर लिया, उसकी सफ़ेद सुराहीदार गर्दन अरमान की निगाहों के सामने आई और उसे मज़ीद तिश्ना कर गई। वो बेकरारी से झुकते उसकी गर्दन को चूमता, हाथों की बेबाकी उसके वजूद पर दिखाते, हर पर्दे से आगे बढ़ता, उसकी रूह में समाता, फरियाल को अपना बनाता चला गया। फरियाल उसकी गुर्बत में भीगते उसकी शिद्दतों में शरीक सरशार सी हो गई थी। वो सुकून जो अरमान को महरूम था, आज फरियाल के साथ उसने हासिल कर लिया था।
خاموش کمرے میں دونوں کی بے ہنگم سانسوں کا رقص جاری رہا۔ وہ دونوں دنیا سے بیگانہ ایک دوسرے کے وجود میں گم ایک دوسرے کی ادھوری ذات کو مکمل کر چکے تھے۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں جکڑے سرخ بہتی نگاہوں لیے اپنے سر میں اٹھتی ٹیسوں کو برداشت کر رہی تھی۔ ماضی اس پر یوں آ گیا جیسے کوئی پل پل یاد دہانی کروا رہا ہو، اور اسے امید نہیں تھی کہ یہ پل اتنے واضح طور پر اسے یاد آئیں گے۔ اس نے سرخ نگاہوں سے سامنے بیٹھے عارف کی جانب دیکھا۔ اس شخص سے کبھی وہ محبت کی دعوے دار تھی، اس شخص کے ہاتھوں دل ٹوٹ جانے کے بعد وہ اندھا دھند بھاگتے اس کے سامنے جا ٹکرائی تھی۔ اب وہ شخص اس کے جسم کی روح کا مالک بن چکا تھا۔ تمہیں سب یاد آ گیا ہوگا فریال، چلو میرے ساتھ۔ اس شخص نے فائدہ اٹھایا ہے تمہارا، وہی تمہاری اس حالت کا ذمہ دار ہے۔ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنا بنانے کے لیے تیار ہوں۔ میں غلط تھا جو تمہاری محبت کو پہچان نہ سکا اور ایک ایسی لڑکی سے محبت کر بیٹھا جو صرف پیسوں کے لیے میرے ساتھ تھی۔ عارف صفدر صاحب کا بیٹا تھا، جو مسکان کے دھوکے دینے کے بعد فریال کو ڈھونڈتا ہوا اسلام آباد اس کے گھر تک آ پہنچا تھا۔ آتے ہی اس نے تمام سچائیاں فریال کے سامنے رکھ دی تھی، ساتھ کچھ تصویریں بھی دکھائی جنہیں دیکھ کر فریال کو سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ فریال کی آنکھوں سے اشک ایک آبشار کی مانند بہہ رہے تھے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ارمان کی سماعتوں میں عارف کے الفاظ گونجنے لگے اور وہ ساکت رہ گیا۔ ہاتھ میں تھامے گلاب کے گلدستے پر اس کی گرفت مضبوط ہوگی۔ اس نے عارف سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے فریال پر ٹکائیں۔ اس کا کانپتا وجود سرخ نگاہیں دیکھ کر شدت سے تڑپ اٹھا۔ پھول ایک طرف پھینکتے ہوئے وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور فریال کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ٹھیک ہو تم؟ رو مت میری جان، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، پلیز خاموش ہو جاؤ۔ کیا کیا ہے تم نے میری بیوی کے ساتھ؟ ارمان نے فریال کے آنسو صاف کرتے ہوئے پیار سے پچکارا اور عارف دھاڑا۔ میں نے اسے صرف سچائی بتائی ہے، وہ سچائی جس سے تم نے اسے ناآشنا رکھا تھا۔ بہت فائدہ اٹھا لیا تم نے اس کا، اب مزید نہیں۔ وہ میرے ساتھ جائے گی۔ عارف طیش میں گر گیا تھا۔ فریال نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ارمان کو خود سے دور کیا۔ ارمان کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ وہ فریال کو خود سے دور کرتے ہوئے عارف کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کا ہر اٹھتا قدم ارمان کے دل پر پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اگر چلی گئی تو وہ کیسے زندہ رہے گا؟ اسے اب ایک پل بھی دوری برداشت نہیں تھی۔ وہ سانس روکے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تم جانتے ہو اس رات میں تمہاری وجہ سے موت کے قریب گئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو چاہے اور آپ اس کی چاہت سے ناواقف رہو؟ تم اچھی طرح جانتے تھے کہ میں تم سے محبت کرتی تھی، لیکن تم نے پھر بھی میری دوست کو چنا اور میری محبت کو اپنے پیروں تلے رون دیا۔ اس رات میں ٹوٹ گئی تھی۔ تم نے فریال کو توڑ کر اسے زخموں میں چور کر دیا تھا۔ تم ہی ذمہ دار ہو میری اس حالت کے لیے، وہ نہیں۔ اب تم کس منہ سے میرے پاس واپس آئے ہو؟ دھوکہ کھانے کے بعد تمہیں یاد آ گئی؟ فائدہ وہ اٹھا رہا تھا یا تم؟ عارف صفدر، مہربانی کرو یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا، فریال نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے اسے وہاں سے جانے کو کہا۔ عارف کی رنگت پھیکی پڑ گئی، جبکہ ارمان کی سانس میں سانس آئی۔ پر فریال، وہ شخص، عارف نے کچھ کہنا چاہا لیکن فریال نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ شخص میرا شوہر ہے، میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گی۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا یا سچ، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، ہم خود حل کر لیں گے۔ آپ یہاں سے جائیں اس سے پہلے کہ میں اپنے شوہر کو کہہ کر آپ کو دھکے دے کر نکلواؤں، کیونکہ وہ میری خاطر خود ہر ضبط کر رہا ہے۔ فریال کا لہجہ قطعیت سے بھرا ہوا تھا، ہر رعایت سے پاک۔ عارف کا رنگ اہانت کے سبب سرخ ہو گیا تھا۔ وہ سرخ دھواں دھواں چہرہ لیے سرخ انگارہ آنکھوں سے ارمان پر ایک نظر ڈال کر تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی فریال زمین پر نہ جانے کے انداز میں گرتے ہوئے شدت سے رو دی تھی۔ ارمان نے اسے روتے دیکھ اپنے ہاتھوں میں مٹھیاں بھینجیں اور اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے اسے مسلتی نگاہوں سے دیکھا۔ فائدہ اٹھایا میرا آپ نے ارمان؟ جھوٹ بولا کہ ہم دونوں محبت کرتے تھے؟ کیوں؟ ایسا کیوں جھوٹ بولا؟ ہچکیوں کی زد میں روتے ہوئے فریال گویا ہوئی۔ برسوں بعد کھوئی ہوئی چیز حاصل کرنے کے لیے انسان ہر حد بات کر سکتا ہے فریال، میں نے بس اپنی محبت اور اپنی بیوی کو حاصل کیا ہے۔ ارمان اس کے نزدیک آتے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے بے بسی سے بولا۔ فریال نے چھمبے سے اس کی جانب دیکھا۔ ارمان نے اس کی آنکھوں کے سوال پڑھتے ہوئے اسے تمام سچائی سے آگاہ کیا۔ فریال دم سادے اس سے سنتی چلی گئی۔ تمہاری تلاش میں در در بھٹکتا رہا ہوں، ہجر میں 20 سال گزارے ہیں، اور کیسے یاد دلا دیتا ماضی۔
وہ ماضی جس میں تمہاری محبت کسی اور کے لیے تھی۔ میں کیسے برداشت کر لیتا یہ بات؟ ماضی یاد آنے کے بعد میں جانتا تھا کہ تم مجھ سے نفرت کرو گی، اپنی اس حالت کا ذمہ دار مجھے تم سمجھو گی۔ اسی دن سے میں ڈرتا تھا کہ تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے بدگمانی اور نفرت نہ دیکھوں۔ میں فریال وہ بھیگی آواز میں بے بسی سے بولا، پہلے کیوں نہیں آئے؟ پہلے کیوں مجھے سچائی معلوم نہیں ہوئی؟ میں کیسے اپنے شوہر سے بے وفائی کر گئی؟ فریال روتے ہوئے بولی۔ ہاں، نہیں، تم نے بے وفائی نہیں کی، تم میری بیوی ہو، تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تم میری بیوی ہو، تم صرف میری ہو، تمہارے دل پر میری حکمرانی ہے، جانا تم کرتی ہو یا نہیں مجھ سے محبت؟ ارمان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر امید سے پوچھا۔ کرتی ہوں، آپ سے ہی تو کرتی ہوں محبت، اپنے محرم سے، اپنے شوہر سے۔ آپ نے ہی تو مجھے محبت کا اصل مطلب سکھایا ہے، بتایا ہے، میری بیماری میں میرے ساتھ رہے، میرا سہارا بنے۔ آپ سے کیسے کوئی محبت کیے بنا رہ سکتا ہے ارمان؟ وہ اپنے آرس پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بس میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے کرتی ہو، یہ ہمارا حال ہے اور مستقبل بھی یہی رہے گا، اور جو ماضی میں ہو چکا اسے ماضی میں ہی رہنے دو۔ ارمان نے کہتے ہوئے فریال کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ فریال نے اپنی آنکھیں سکون سے موندی، جو گزر چکا تھا وہ واپس نہیں لوٹنے والا تھا۔ اسے یاد کر کے اپنا حال برباد نہیں ہونے دینا چاہیے تھا، جو خوبصورت تھا کیونکہ اس کے ہاتھ ایک ایسے شخص کا ساتھ تھا جو اس سے محبت کرتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا، جو اس کے دل کی سلطنت کا سلطان تھا، تو وہی اس شخص کی محبت کی اکلوتی حقیقی حقدار تھی۔